और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बना रहे हैं ताकि वोटरों को पोलिंग मरकज तक पहुंचने से बाज रखा जा सके। बांग्लादेश में 153 नशिस्तों पर वोटिंग नहीं हो रही है। यहाँ अवामी लीग के नुमाइंदों को बिला मुकाबला फातेह करार दिया गया है क्योंकि बीएनपी इत्तेहाद ने इन हलकों में इंतखाबात का बायकाट करते हुए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। अवामी लीग और उसकी हलीफ जातीय पार्टी ने 147 हलकों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उधर इंतखाबात के पेश नजर बांग्लादेश में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। 3.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तकरीबन 50,000 सिक्योरिटी एहलकार एहतजाजियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। इंतखाबात से कबल शनिचर के रोज एहतजाजियों ने 100 से ज्यादा पोलिंग बूथों को नजर आतिश कर दिया था। इंतखाबात का बायकाट कर रही जमातों के पुरतशद्दुद एहतजाज में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा अफराद मारे भी जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बांग्लादेश की आजादी के रूह रवां शेख मुजीबुर रहमान को अपने कत्ल के 2 साल कबल ही ये अंदाजा हो गया था कि उनका सियासी कत्ल हो सकता है। बांग्लादेश के पहले सदर मुजीबुर रहमान को ये ख्याल अगस्त 1975 में आया जब चिली के पहले सोशलिस्ट सदर सल्वाडोर एलेंडे को कत्ल किया गया। ये बात मुजीबुर रहमान पर लिखी गई एक नई किताब रेबेल टू फाइंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान में सामने आई है। इस किताब के मुसन्निफ बांग्लादेश के सहाफी सैयद बदरुल एहसन हैं। एलेंडे के कत्ल के बाद मुजीब को यह एहसास होने लगा कि उनके और चिली के मकतूल सदर की मुश्किलें एक जैसी हैं। इस सूरत हाल की वजह से बांग्लादेश के साबिक सदर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इराक के अंबर सूबे में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच जारी झड़पों में 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। यहां मिलिटेंटों का एक शहर पर मुकम्मल कंट्रोल है जबकि दूसरे शहर के कुछ हिस्सों में भी उनका दबदबा है। इराक के अंबर सूबे के 2 शहरों रमादी और फलूजा में गुज़श्ता पीर से मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में तेजी आई है। इन इलाकों को मिलिटेंटों के कंट्रोल से आजाद कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकार और कबायली मुश्तरका ऑपरेशन चला रहे हैं। इस कार्रवाई में अब तक 8 सिक्योरिटी एहलकार काम आए हैं। सूबे की राजधानी रमादी में सड़कों पर फौजी गाड़ियां दंदना रही हैं। गुज़श्ता पीर से जारी यहां फौजी कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया गया है। समझा जाता है कि ये वीडियो अल इराकिया टेलीविजन के जरिए तैयार किया गया है। उधर फलूजा में जारी कार्रवाई का एक अमेचर वीडियो जारी किया गया है। इराक मेजर रेवोल्यूशन ग्रुप की जानिब से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में कुछ मुसल्लह नकाबपोश अफराद को फलूजा बगदाद हाईवे पर देखा जा सकता है और पस मंजर में कुछ गाड़ियां शोला पोश हैं। इन निकाबपोशों में से एक ये दावा कर रहा है कि हुकूमत की गाड़ियों को उन्हीं ने फूंक डाला। पस मंजर से धमाके की आवाजें भी आ रही हैं। फलूजा और रमादी में अलकायदा की हिमायत वाले इस्लामिक स्टेट इन इराक लेवेंट ग्रुप का कंट्रोल है। गुज़श्ता दिनों इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने इस अज़्म का इजहार किया था कि अंबर सूबे से फौज मिलिटेंटों को खदेड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। ख्याल है कि हुकूमत की इस कार्रवाई में अंबर सूबे के कबायली भी शरीक हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ अलकायदा और दीगर मिलिटेंट ग्रुपों का कंट्रोल रहे। रिपोर्ट ETV न्यूज। और बात एशिया सीरीज की जिसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा। इंग्लैंड को उसने खेल के हर शोबे में 4 खाने चित किया। क्लार्क एंड कंपनी मुतवातिर हार के राग से फोनिक्स की तरह उठी है। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों का सही कॉम्बिनेशन पा लिया है। एशेज में इंग्लैंड को 5-0 से धोना इस बात का सबूत है। इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करने वाले क्लार्क तीसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं। क्लार्क से कबल वॉर्विक आर्मस्ट्रांग और रिकी पॉन्टिंग ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। मजे की बात यह है कि हैरिस की गेंद पर इंग्लैंड के आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज बॉयड रैंकिंग का कैच दूसरी स्लिप पर माइकल क्लार्क ने ही लपका।
इस तरह सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 281 रनों से जीतकर अपने रिवायती खिलाफ इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश किया। उसके बाद शुरू हुआ जीत का जश्न। इंग्लैंड दौरे के आगाज से ही मुकाबले में कहीं नहीं था। हालांकि घरेलू एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई एलिस्टेयर कुक की इस टीम में बेशतर उसी पाते टीम के खिलाड़ी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पेस तिकड़ी जॉनसन, हैरिस और सीडल के आगे कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। कुक, पीटरसन और बेल जैसे मानेवे बल्लेबाज भी ऑस्ट्रेलियाई आंधी के सामने टिक नहीं सके। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज किसी भी मैच में 100 से ज्यादा रनों की शिराकतदारी भी नहीं कर पाए। गेंदबाजी में भी धार नजर नहीं आई। सवान के दौरे के बीच से ही चले जाने से इंग्लैंड की मुहिम को झटका जरूर पहुंचा। ब्रॉड विकेटों के बीच रहे, लेकिन एंडरसन कोई कमाल नहीं दिखा सके। उधर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जॉनसन ने कहर बरपाया। जॉनसन ने एशेज सीरीज में 37 विकेट लिए। उन्हें इस शानदार कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया, जबकि उनके साथी तेज गेंदबाज हैरिस को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भी जबरदस्त मुजाहरा किया। सलामी बल्लेबाजों रॉजर्स और वार्नर ने 2-2 सेंचुरियां लगाई। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में स्मिथ ने 2, वॉटसन, क्लार्क और हेडिन ने 1-1 सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी अच्छी रही, यानी जनूबी अफ्रीका के दौरे पर क्रिकेट शायकीन को अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में इंग्लैंड को 5-0 से मात देते हुए आईसीसी की ताजा रैंकिंग में 5वें पायदान से छलांग लगाते हुए तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुल 111 पॉइंट्स हैं और वो हिंदुस्तान से 6 पॉइंट्स पीछे है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे मकाम पर बरकरार है, जबकि जनूबी अफ्रीका 133 पॉइंट्स के वाज़ेह फर्क के साथ पहले मकाम पर काबिज है। इंग्लैंड शर्मनाक शिकस्त के बाद तीसरी पोजीशन से चौथे मकाम पर खिसक गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे
موجودہ تعلیمی نظام اور نصاب کی کیا اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر مشین تو بن رہے ہیں، انجینئر تو بن رہے ہیں، لیکن اخلاقی تعلیم کی کہیں نہ کہیں ان میں کمی محسوس کی جا رہی ہے، درج کی جا رہی ہے۔ اور اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ جو ہیں جانے مانے اسلامک اسکالر ہے، استقبال ہے آپ کا۔ اور آپ کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں چودھری منور سلیم صاحب، آپ MP ہیں راجیہ سبھا سماجوادی پارٹی کے، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ممتاز عالم رضوی صاحب، آپ چیف آف بیورو ہیں نیشنل انقلاب کے، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اور ہر بار کی طرح آڈینس کے درمیان بھی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یوسف صاحب، آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کا نظام اور نصاب کیسا ہو اس پر ہم بات رکھیں گے۔ پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آتے ہیں، موجودہ تعلیمی نظام اور نصاب کیسا ہو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں اور جو ہے ڈاکٹر بن رہے ہیں، بہت سارے پروفیشنل کورسز وہ کر کے آگے جا رہے ہیں، لیکن اخلاقی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اخلاقی تعلیم کے لیے ایک کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، ایک اجماع بنانا ہوگا، ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا کہ اس کون سا ہو، چونکہ یہ ملک جو ہے کثیر المذاہب ملک ہے، یہاں پر مختلف مذہبی روایتیں ہیں۔ اب آپ کس روایت کو لیں گے؟ کوئی مذہبی برائی کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، نہ تلقین کرتا ہے، لیکن بہرحال ہر شخص اپنے مذہبی تشخص کے تحت اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت اور تربیت کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک مذہب کی چھاپ جو ہے خالی وہ نظر آئے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہونی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بار بار زیر بحث آتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اسکول کا جو نظام ہے یا کالج کا نظام ہے وہ بچوں کے اندر اخلاقی اقدار پیدا کرے گا، یا وہ جس گھر میں رہتے ہیں اور جہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں، خاندان کا ماحول، ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ انہیں اچھا انسان بنائے گی۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اقبال نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھلائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزند دی۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ماں باپ کس طرح کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح کی تربیت دیتے ہیں، کون سے اقدار جو ہیں وہ اپنے بچوں کو واقف کراتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس سوالوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم جس بحرانی دور سے گزر رہے ہیں اخلاقیات کے زوال کے اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں تو جب انسان کم پڑھا لکھا تھا، یا آج کے جو معیار ہیں اس کے لٹریسی کے، خواندگی کے، جب وہ نہیں تھے اس ملک میں، اس وقت اخلاقی اعتبار سے ہم بہت زیادہ اوپر تھے، نیچے نہیں تھے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نظام تعلیم اور یہ نصاب تعلیم جو ہے وہ اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے بجائے ان کا بحران پیدا کر رہا ہو۔ ہوا یہ ہے کہ اس نظام اور نصاب نے ہمارے بچوں کو کیا کیا ہے، وہ جو سوشل اینیمل ہونے چاہیے تھے ان کو اکنامک اینیمل بنا دیا ہے، اور اس طرح سے ہوا یہ ہے کہ وہ سماجی جاندار کے بجائے معاشی جاندار کی صورت میں وہ ہو گئے ہیں۔ آج جو ہے جو سسٹم آف ایجوکیشن بھی لایا جا رہا ہے وہ آن لائن لایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ فیس لیس ہے، اور جو فیس لیس ہے اس کے اندر انفارمیشن تو آپ دے دیں گے لیکن تربیت نہیں مل پائے گی، اور یہ اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اور استاد کی جو محوری حیثیت تھی اور مرکزی کردار تھا تعلیمی نظام سے، اس کو کہیں نہ کہیں غائب کر دینے کی اور پیچھے کر دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایک آخری بات جو مجھے آپ سے اس سلسلے میں کہنی ہے، یہ نظام اور نصاب کا جو بحران ہے، اخلاقی اقدار کی پامالی ہے، سماج کے اندر اخلاقی اقدار کی گراوٹ اور زوال ہے، اس کے لیے بازار بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ پہلے اس ملک کے اندر سب سے اوپر استاد ہوتا تھا، پھر بادشاہ ہوتا تھا، پھر بازار ہوتا تھا۔ اب سب سے اوپر بازار آ گیا ہے، بیچ میں بادشاہ آ گیا ہے، اور نیچے عوام آ گئے ہیں، یہ تعلیم آ گئی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج معاف کیجئے گا، وشوا متر جو ہیں وہ ایودھیا نریش کے پاس
ان کے بیٹوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ایودھیا نریش نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ رام اور لکشمن کی تربیت کریں اور انہیں تعلیم دیں۔ آج ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے، اور آج ٹیٹوریل کالج سے اور ٹیوٹر بننے میں لوگ جو ہیں کیسا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس میں پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن یہ مشن نہیں رہتا ہے، کمیشن بن جاتا ہے۔ بالکل سلیم صاحب، بالکل یہی سوال لے کر کے آپ کے پاس بھی آئیں گے کہ جو موجودہ تعلیمی نصاب اور نظام ہے، چونکہ دونوں ہی اہم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جب ملک آزاد ہوا تو ہم نے ایک جمہوری نظام قائم کیا تھا، اور جمہوریت کو ہم نے جو تصویر بنائی تھی جمہوریت کی، اس میں ایک نعرہ یہ بھی تھا، ہم سماجوادیوں کا یہ ارمان، سب کو شکشا ایک سمان۔ جس ملک کے اندر غریب کا بیٹا چارانے کی پھٹی کے اوپر ایک پھٹے ہوئے بورے پہ بیٹھ کے پڑے گا، اور امیر کا بیٹا 1,00,000 روپے روز پہ اپنی نرسری کی تعلیم حاصل کرے گا، امیر غریب کا فرق پیدا ہوتے کے ساتھ اگر ہم اس کو بتا دیں گے تو پھر یہ بتائیے تعلیم کا کہاں اثر ہوگا، پھر قابلیت کہاں پیدا ہوگی؟ وہ بچہ جو ایئر کنڈیشن میں پڑھ رہا ہے، جس کو انگریزی بولنے والی میڈم پڑھا رہی ہے، ایک شاندار ہاسٹل کے اندر رہ رہا ہے، میرا بچہ جو سندھی شالا کی پاٹ شالا کی چھوٹی سی پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور اس کی میڈم بھی پھٹے کپڑوں پہ آتی ہے، قابلیت کیسے آئے گی اس کے پاس؟ تو ملک سے سوال ہے میرا، یہ سوال میرا HRD کی کمیٹی میں بھی رہا، ہاؤس میں بھی رہا، یہ سب لایا ہوں میں لٹریچر، میرا ملک سے سوال ہے، ہم نے بچوں کو پیدا ہوتے سے ہم غریب بچوں کو ہم نے انفیریئرٹی کا شکار بنا دیا، اور اس میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے لیے جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے، زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے بیٹا بیٹی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے خود بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ہمیں خود کانشس ہونا ہوگا اپنی پرابلم کے لیے۔ ہمارے ساتھ تعلیمی سیکشن میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، نظام ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں کر رہا ہے، اس میں تاریخی ناانصافی بھی ہو رہی ہے، یعنی ہم روز چلاتے ہیں اس بات کو، ہمیں آپ کا بھی سپورٹ چاہیے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا، اور آپ کا بھی سپورٹ چاہیے جو آپ ہمارے مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہاں گئے کورس میں سے وہ بھی اما جس کے لیے غیر مسلم کہا کرتے تھے؟ ایک ادیویشن میں بھگوان داس چیئرمین تھے اتر پردیش کے، انہوں نے ایک ریزولوشن کو لے کے جب بی اما نے کھڑے ہو کے سپورٹ کیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو مراد آباد کا ایک ریزولوشن تھا، 3 دن سے پاس نہیں ہو رہا تھا، خود موہن داس کرم چند گاندھی بیٹھے ہوئے تھے، بھگوان داس نے کھڑے ہو کے کہا، جب بی اما نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا تو بھگوان داس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اب بھارت ماتا سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا کوئی وروध نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے وہ کردار کورس میں؟ کہاں ہے علی برادران؟ کہاں ہے وہ محمد علی جوہر جو یہ کہہ کے گیا تھا کہ ملک کی زمین پہ جب ہی واپس آؤں گا ملک آزاد ہو جائے گا، ورنہ نہیں آؤں گا، اور گول میز کانفرنس میں اللہ کے گھر چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ کہیں تاریخ کے اندر کہاں ہے سلطان ٹیپو؟ ہم ان سارے کرداروں کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ مہارانی لکشمی بائی ہوں، چاہے وہ تاتیا ٹوپے ہوں، لیکن بہادر شاہ ظفر کو بھی ہمیں کورس میں بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ ملک کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ملک میں رہنے والے میجورٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ جانیں کہ ملک کی آزادی میں سب کا برابر کا تعاون رہا ہے، کہ کورس سے ان سب چیزوں کو ہٹائے جانے۔ آج میں بحیثیت سانسد یہ اعتراض کرتا ہوں آج کے ڈسکشن میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ NCERT کا سیکرٹری آئیں گے، وہ نہیں آئے، ان کو بلایا گیا تھا، ہاؤس میں بھی بولوں گا، پریس میں بھی بولوں گا، انہوں نے جان بوجھ کے ایک بڑی وہ کمیونٹی جس کے لیے سچر نے بار بار کہتا ہوں یہ لکھا ہے، میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ ہماری تعلیمی حالت دلتوں سے بدتر ہے، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے تھے، ہم تو سب ایک ہی سوال لیے کھڑے ہیں تینوں لوگ۔ جواب دینے والا جو ہے اصل میں حقیقت یہی ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہم اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں، سڑکوں بھی کریں گے، آپ کے سامنے بھی کر رہے ہیں، اور کمیٹی میں بھی کر لیں، HRD کی میٹنگ میں وہاں بھی کہوں گا، یہ بات انہیں آنا چاہیے تھا تاکہ ملک دیکھتا کہ ہمارے سوالوں کا، اور وہ جواب دے پاتے۔ ایسے عقل مند لوگ یہاں موجود ہیں، ایسے صحافی یہاں موجود ہیں، ہم لوگ جو سوال کرتے وہ جواب دیتے، اچھا لگتا۔ ہم تو ایک ہی طرح کے حالات سے جوجھ رہے ہیں۔ بالکل ممتاز صاحب، سوال وہی ہے، کیا واقعی جو ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے دونوں جگہ؟ دیکھیے، جو اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں،
یعنی اگر این ڈی اے کی حکومت آئے گی تو این سی آر ٹی کچھ نصاب تیار کرے گا، جب یو پی اے کی حکومت آئے گی تو نصاب کسی اور انداز سے تیار ہوگا. بالکل یہ جو کانسیپٹ آ گیا بالکل سے کہ جو جس کی حکومت آئے گی، جس مائنڈ سیٹ کی اس مائنڈ سیٹ کی، دیکھیے تو یہ حکومت تو بدل گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے، وہ جو پڑھ کے جا رہا ہے، اس کے سامنے جو کتاب ہے، اگر والدین آج پڑھانا چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا تھا، آج کچھ ہے، وہ پڑھا ہی نہیں سکتے آج کے بچوں کو جو نصاب تیار کیا گیا. اور نظریاتی جہاں تک آپ نے دیکھا کہ جب ایچ آر ڈی میں پروفیسر مرلی منوہر جوشی صاحب تھے، اور جب یو پی اے کی گورنمنٹ آئی تو یو پی اے میں چونکہ جو 2004 سے اور 2009 تک یو پی اے کی حکومت تھی، اس میں چونکہ لیفٹ بھی شامل تھا، تو کانگریس کو اعتراض ہوتا نہ ہوتا، میں نہیں جانتا کہ کانگریس کو جو 2004 سے پہلے نصاب تیار کیا گیا تھا یا جو این سی آر ٹی کی خوب مچا تھا اس وقت اس کی مخالفت میں، لیکن لیفٹ چونکہ شامل تھا تو لیفٹ اس معاملے میں اور تاریخ پہ گہری نظر رکھتا ہے. جو تاریخ نصاب میں بدلی گئی تھی، جو کردار بدلے گئے تھے، ان کو تبدیلی کی گئی ہے، اور آج بھی وہ چیز ہے. تو یہ تو ہوا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بہت خراب ہے. نصاب کی چونکہ بات ہو رہی ہے، نصاب ایک تو یہ کہ آج جب ہم جدید دور میں جی رہے ہیں، آج پل بھر کی خبر اگر امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم ہندوستان میں جان رہے ہیں. ایسے میں ہندوستان میں یو پی کا نصاب کچھ ہو، مہاراشٹر کا نصاب کچھ ہو، بہار کا نصاب کچھ ہو، مدھیہ پردیش کا کچھ ہو، تو اگر دلی کا کچھ ہے نصاب، اگر اس طریقے سے الگ الگ نصاب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہم ایک قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ایک جو راشٹریتا کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ جب الگ الگ ذہن سے، الگ الگ نظریے سے تعلیم حاصل کر کے لوگ ایک جگہ آئیں گے تو ایک نظریہ کیسے بن پائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے نصاب کی سطح پر این سی آر ٹی میں جس طریقے سے ایک پارلیمنٹری بورڈ بنتا ہے، پارلیمنٹری بورڈ میں یا سلیکٹ کمیٹی میں تمام پارٹیز کے نمائندگان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کسی چیز پر فیصلہ لیا جاتا ہے، کسی بل پر، کسی اس پہ. اسی طریقے سے این سی آر ٹی میں ضروری یہ ہے کہ ہر پارٹی سے، ہر نظریات کے لوگ اس میں شامل ہوں، اور ایک ایسا وہاں پہ بورڈ بنایا جائے، ایک ایسا جو نصاب تیار کرنے میں اس چیز کا خیال رکھے اور ایک یونیفارمیٹی آئے اور پورے ہندوستان کا نصاب ایک ہو. 3 سسٹم ہے ایجوکیشن کے اس وقت، ایک سی بی ایس ای کا ہے، ایک آل انڈیا اسکول سرٹیفکیٹ والا ہے، اور تیسرا اسٹیٹ کے جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے یا مادھیمک شکشا بورڈ ہے ان کا ہے. وہ تو ہم جو ابھی تک ہیں، تو مسئلہ وہ نہیں ہے. میری اپنی رائے میں یونیفارمٹی سلیبس میں لانے کی کوئی کوشش جو ہے وہ سی بی ایس ای کی سطح پر جو این سی آر ٹی میں بنا رہا ہے وہاں صحیح ہے، لیکن اسٹیٹس کو بھی یہ اختیار رہنا چاہیے، چونکہ ایک تو ایجوکیشن جو ہے وہ سینٹر کا اکیلا سبجیکٹ نہیں ہے، کنکرنس کی لسٹ پر ہے، اسٹیٹ کا بھی ادھیکار ہے، حق ہے اور اختیار ہے، اور مرکز کا بھی ہے. جو بات کہ چودھری منور سلیم صاحب نے کہی اور ممتاز نے جو دوسری بات کہی وہ بہت اہم بات ہے کہ سیاسی اور نظریاتی وابستگیوں کے ماتحت نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو نہیں بنایا جانا چاہیے. ممتاز نے یہ بات بہت زبردست کہی اور بہت اہم بات کہی ہے، اور یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح چودھری منور سلیم صاحب جو یہ کہہ رہے تھے وہ یہ ملک کسی ایک مخصوص فرقے کا نہیں ہے. اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کی تعمیر میں تمام فرقوں کا برابر کا حصہ ہے. تو سب کی جو برابر کی جب شرکت و بھاگیداری رہی ہے تو سب کو ہماری تاریخ میں اور ہماری تہذیب کی اور ثقافت کے مطالعے میں سب کو شامل کیا جانا چاہیے. کوئی ایک رنگ جو ہے وہ غالب نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور چونکہ کسی بھی ملک کی ترقی ہو یا پھر جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہو، آگے بڑھنے کی بات ہو، وہ کہیں نہ کہیں تعلیم کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے جو تعلیم کے اوپر بھی جو سیاست ہوتی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. بریک لیں گے، بہت جلد حاضر ہوں گے. Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India.
जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। क्या मौजूदा तालीमी निसाब में और निजाम में बदलाव की जरूरत है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें आई थी ब्रेक में जाने से पहले, और एक अहम इशू जो है आपकी तरफ से उठाया गया था वो ये कि भाई जब भी हुकूमत बदलती है, किसी विचारधारा की, किसी माइंडसेट की नई हुकूमत बनती है, तो वो अपना निसाब जो है अपने हिसाब से जो है वो तालीमी निसाब को बना देती है। मुनव्वर सलीम साहब, आपसे ये सवाल रहेगा, चूंकि आप सियासी शख्सियत भी हैं, ये जो एक सिस्टम है और फिर आप यूपीए 1 यूपीए 2 भी आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो नहीं कर पाती सरकारें। ये कहीं ना कहीं माइंडसेट की जो बात है, वो जो पहले से था वो उसको सही करने में जो नई हुकूमत आती है वो भी कोई ज्यादा उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करती। जब हम अपने मसाइल तलाशेंगे तो हमें उस जबान को भी तलाशना होगा जो हमारी तहजीब भी है, हमारा तमद्दुन भी है, हमारा इतिहास भी है। मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बारहा कहा है कि वो उर्दू जिसने अदालत, गवाह, दलील, वकील, अपील जैसे नायाब अल्फाज दिए हैं, कमीज, पाजामा, शलवार जैसे नायाब अल्फाज दिए हैं, अखबार उर्दू का अल्फाज है और उर्दू अखबार मोहब्बत से महरूम है। मैंने राज्यसभा में ये बात बारहा कही है और आपके जरिए भी मुल्क को कहना चाहता हूं कि जब तक उर्दू जबान को उसका जो मुकाम है वो नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी तालीम की जो गिरावट है, हमारा जो रेशो है नीचे जाने का, वो ऊपर नहीं आएगा। चूंकि उर्दू का रोजी रोटी से जुड़ने का मतलब होता है कि हिंदुस्तान का एक वो तबका जिसको नई जिंदगी देने के लिए जस्टिस सच्चर ने एक शानदार रिपोर्ट दी है, वो तबका, उसका उर्दू से बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन इसके बाद ये भी कहता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू दयाशंकर नसीम की जबान भी है, उर्दू नरेश कुमार शाद की जबान भी है, उर्दू मुंशी प्रेमचंद की जबान भी है, उर्दू बृंदारायण चकबंद की जबान भी है, उर्दू रघुपति साहब फराक की जबान भी है। गोया के उर्दू के अल्फाज को तो अडॉप्ट कर लिया आपने। अख्तर भाई जैसे इंटेलेक्चुअल यहां मौजूद हैं और विद्वान लोग मौजूद हैं, मुमताज साहब मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। और मैं आपको कहूं, मैंने मेरे सवाल में कहा कि जब 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ, आपने यूपीए 1-2 की बात कर दी, जब मुल्क आजाद हुआ तब उर्दू अखबारात डीएबीपी में कितने रजिस्टर्ड थे? मेरा सवाल है ये पार्लियामेंट में,
और आज कितने हैं। अगर